سورہ آل عمران آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے ایک چیز کی بار بار تکرار دیکھی کہ جس نے بھی اللہ کی آیتوں کا کفر کیا، چاہے توریت والے، چاہے انجیل والے، یا چاہے قرآن والے، جنہوں نے بھی جھٹلایا آیتوں کو، کفر کیا کسی بھی اینگل سے، ان کو اللہ پکڑ لیں گے اور اللہ بہت سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اب جو ہم آگے آیت پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں کئی دفعہ قل سے آیت شروع ہوتی ہے، تو یہ ہے وہ حدیث رسول جو قرآن سے ہمیں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی بات جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کریں گے یا کرتے ہیں تو اس کی اپنی ذمہ داری ہوگی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب نے قل والی آیتیں اپنے کلام میں شامل کر کر گویا نبی سے جتنی باتیں کہلوانی تھیں دین کے اعتبار سے، وہ ہمارے آگے قرآن کے معاملے میں احسن الحدیث جو قرآن ہی کو کہا گیا، اور تمام قل والی آیتیں جو آپ کے لیے سامنے رکھی ہوئی ہیں۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے اسے شروع کرتے ہیں کہ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، لوگوں کو علی اعلان کہہ دیجئے، ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دیجئے، للذین کفروا، اسپیشلی یہ اس وقت اعلان ہر کفر کرنے والے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ ہم کفر کرنے والوں میں صرف یہودی، عیسائی اور ہندوؤں کو لے جائیں۔ ہر مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بلونگنگ کو ظاہر کرتا ہے، وہ بھی سن لے کہ جو بھی جس اینگل سے کفر کر رہا ہے، تو اللہ کے رسول سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ ستغلبون، جلد تم مغلوب ہوگے۔ اگر اس دنیا میں نہیں ہوگے تو آخرت میں تو ضرور تم پچھتاؤ گے، سرنڈر ہو جاؤ گے۔ مغلوب کا مطلب ہے تم ہارو گے، تم اپنی کامیابی کو پہنچ نہیں سکو گے۔ وَتُحْشَرُونَ، اور تمہیں اکٹھا کیا جائے گا، اِلیٰ جہنم، جہنم کی طرف۔ ہر کفر کرنے والا، کوئی ایسی اسپیشلٹی نہیں آ رہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو کفر کریں گے تو بچ جائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جہنم کی طرف ہر کفر کرنے والا اکٹھا کیا جائے گا، اور خود پروردگار کہتے ہیں وَبِئْسَ الْمِہَادُ، بہت بے برا بچھونا ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور اب آپ کو ایک انسپریشن کے لیے ایک دو بات بتائی جائیں گی کہ قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ، یقیناً ہے تمہارے لیے بڑی نشانی والی بات، فی فئتین، یا نون سے پہلے زبر آ گیا ہے، جس کو ہم تثنیہ کہتے ہیں، یعنی دو کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ہے تمہارے لیے بڑی نشانی دو جماعتوں میں۔ فیہ کہتے ہیں جماعت کو، تو دو جماعتوں کی کوئی خاص نشانی اللہ بتا رہے ہیں، خود ہی اللہ تعارف کرا رہے ہیں۔ نمبر 1، التقطا، وہ دو جماعتوں نے کیا کیا، وہ دونوں لڑنے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے آمنے ہوئے۔ ہمیں نہیں اس کی کھوج لگانی کہ یہ کون دو جماعتیں تھیں، یہ کس زمانے کی دو جماعتیں تھیں، یہ کس نبی کے زمانے کے لوگ تھے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہمیں، اللہ بہت پیارا میسج دے رہے ہیں کہ بڑی نشانی ہے اس بات میں کہ دو جماعتیں لڑنے کے لیے آمنے سامنے ہوئی۔ فیتن، ایک جو گروہ تھا، ایک جو جماعت تھی، تو قاتل فی سبیل اللہ، دیکھا آپ نے کلیئر ہو گیا کہ بس اللہ آپ کو تعارف کرا رہے ہیں کہ آمنے سامنے کس مقصد سے ہوئی تھی، کہ تو قاتل فی سبیل اللہ۔ قرآن ہی قرآن کو کھولے گا، آپ کو بہت کچھ ہسٹری پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی کہ تو قاتل فی سبیل اللہ، جو دونوں جماعتیں لڑ رہی تھیں اس میں سے جو ایک تھی وہ اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی،
وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، اور دوسری کفر پر جمے ہوئے لوگ تھے، یعنی حق کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ اس میں کیا نشانی آپ کو اور مجھ کو بتا رہے ہیں کہ یرونہم، اللہ کی مدد اللہ کے راستے میں لڑنے والوں کے ساتھ یوں ہوئی کہ جب وہ اللہ کے راستے میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کیسی مدد کرتے ہیں کہ یرونہم، کہ وہ دکھائی دے رہے تھے ان کو مثلیہم، دگنا ان سے، یعنی یہاں پر بھی آپ دیکھیں تثنیہ آ گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کافروں کو دکھا رہے تھے ڈبل ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں لڑ رہے تھے، یعنی وہ جو اللہ کا وعدہ ہے نا کہ حقا علینا ننجی المؤمنین، لازم ہے اللہ پر، اللہ فرماتے ہیں حقا علینا، ہم پر لازم ہے، ننجی المؤمنین، ہم ضرور نجات دیں گے مومنوں کو۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ جب اللہ کے راستے میں کوئی کھڑا ہوتا ہے اللہ اس کے اندر روب ڈال دیتے ہیں، اسپیشلی منافق اور کافروں کے سامنے۔ اس لیے اپنے موقف پر ڈٹے رہو، چاہے آپ کے گھر میں کوئی ایسا شخص ہو جو کفر پر آپ کو اکساتا ہو، یا آپ کی گلی میں، یا آپ کے کلچر میں، یا آپ کے ملک میں، یا آپ کے بادشاہ کی صورت میں، جو بھی کوئی کفر کر رہا ہے تو حق کے ساتھ آپ نے حق پر جمے رہنا ہے۔ اللہ کی یہ غیبی مدد آئے گی کہ اللہ آپ کی طاقت کو دگنی دکھائیں گے، اللہ آپ کے روب کو اور بڑھا دیں گے۔ تو یہ مسلمانوں کو یا یہ حق پر لڑنے والوں کو دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک میسج ہے سمجھنے والوں کے لیے، واللہ یؤید، اللہ تعالیٰ وہ ساتھ دیتے ہیں، وہ ہاتھ دیتے ہیں، یؤید، اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی نصرت آتی ہے، بِنَصْرِهِ، اس اللہ کی نصرت کے ساتھ اللہ تمہارا ساتھ دیتے ہیں اور ہاتھ دیتے ہیں، مَن یشاء، جسے وہ اللہ چاہتے ہیں، جسے، یعنی اللہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس کی مدد کرنی چاہیے اور کون ہے جس کو اور تھوڑا آزمایا جانا چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ نبیوں جیسی سٹیٹس والی پرسنالٹیز کئی سال لڑنے کے بعد اللہ نے فرعون کو غرق کیا۔ نوح علیہ السلام کے قصے میں دیکھیں، کئی سال بڑی جد و جہد کے بعد پھر پوری دنیا میں ایسا پانی آیا کہ وہ ایمان والوں کو بچا گیا۔ نہیں تو پانی ہو یا آگ ہو، جب وہ آ جاتی ہے اپنی سطح سے اوپر تو پھر وہ نہیں دیکھتی کہ اب کون اچھے ہیں اور کون برے ہیں، لیکن جو خاص اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ اس طرح چن چن کر گناہگاروں کو مارتا ہے، اسپیشلی نبیوں کے دور میں۔ تو جناب جد و جہد تو نبیوں تک کو کرنی پڑی، اور انہوں نے ہر پل یہ نہیں انتظار کیا کہ بس اللہ کی مدد میرے قریب کھڑی ہے، وہ ایمان رکھتے تھے لیکن وہ کام کرتے چلے جاتے تھے۔ تو یہ بہت بڑا لیسن آپ کو مل رہا ہے، خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان فی ذالک لعبرہ، بے شک ان باتوں میں البتہ عبرت ہے، یعنی سبق ہے، لیسن ہے، لِأُولِي الْأَبْصَارِ، جو آنکھوں والا ہے، یعنی جو عقل والا ہے، اس کو صرف یہ آیت ہی سمجھنے میں بڑا مزہ آئے گا، اور وہ کہے گا کہ کام میری ذمہ داری ہے، مدد دینا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اب جناب کفر انسان کن کن بیسس پر کرتا ہے، وہ کچھ باتوں کو اللہ تعالیٰ انہینس کر رہے ہیں کہ کیا چیزیں ایسی ہیں جو دنیا میں سجا دی گئی ہیں جس کی وجہ سے انسان اندھا بن جاتا ہے اور باطل پرستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ پروردگار فرماتے ہیں زُیِّنَ لِلنَّاسِ، اللہ ہی نے سجائی ہے لوگوں کے لیے، حب الشہوات، پسندیدہ چیزوں کی رغبت، محبت، حب کا معنی محبت، شہوات جو امپریسو، بہت ہی دل کو لگنے والی چیزیں ہیں اس کو شہوت کہتے ہیں۔ تو
تو اللہ فرماتے ہیں اللہ نے سجا دیا ہے کچھ چیزیں لوگوں کے لیے جو لوگوں کے دلوں کو بہت اٹریکٹ کرتی ہیں. تو اس میں کچھ باتوں میں یہ 4-5 چیزیں آ گئیں کہ من النساء، عورتوں میں بڑی اٹریکشن اللہ نے رکھا ہے. اس کو آپ پازیٹیوٹی کے بھی ساتھ نکاح کر کر اور اپنے گھر کی رانی بھی بنا سکتے ہیں، اس کی عزت بھی کر سکتے ہیں، اور ایک جنتی زندگی جنت سے پہلے آپ اپنے گھر میں بھی آباد کر سکتے ہیں. تو عورتوں میں اللہ نے بڑی رغبت رکھی ہوئی ہے. والبنین، اولادوں میں اللہ نے بڑی رغبت رکھی ہوئی ہے. والقناطیر المقنطرہ، ڈھیروں ڈھیر، بڑے بڑے ڈھیروں ڈھیر. کیا چیزیں؟ من الذہب والفضہ، سونے کے ڈھیروں ڈھیر اور چاندی کے ڈھیروں ڈھیر میں اللہ نے بہت اٹریکشن رکھا ہوا ہے. والخیل المسومہ، اب جناب یہ بھی آج کے دور میں سمجھنے والی چیز ہے. خیل المسومہ ایکچولی کہتے ہیں اسپیشل قسم کے گھوڑے جو اسپیشل ہوں، سلیکٹڈ ہوں. گھوڑوں ہی کی شکل میں بھی آج انسان گھوڑوں کو بھی پسند کرتا ہے، لیکن اگر میں اور آپ اس سے سواری لے لیں کہ آج جس طرح سے ہم کون سے برینڈز اور کون سے ماڈل، اس کو ہم کیسے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ کیا گاڑی ہے، کہ آپ کے کتنے گھر آ جائیں اور کتنی چیزیں خرید لی جائیں، اور انسان ایک گاڑی میں گزرتا ہے جو اتنی مالیت کی ہوتی ہے. اور ہم سب بھی، کیونکہ حرام تو ہے نہیں خوبصورت اور اچھے ماڈل کی گاڑی استعمال کرنا، تو انسان سوچتا ہے کہ کاش یہ اس کے بھی پاس ہو. اسی طرح سونا چاندی بذات خود کوئی حرام چیز نہیں، اسی طرح اولاد بذات خود وہ حرام چیز نہیں، عورتیں وہ بھی کوئی حرام چیز نہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر اگر تم اس میں کھو جاؤ اور کفر کرو، جو کہ پچھلا کانٹیکس تھا کہ ہماری آیتوں کے کفر میں لگ جاؤ ان چیزوں کے ساتھ. اب جب اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی بات کی تو ہم نے آج کل کی گاڑیوں کو کنسیڈر کیا، اور اب تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس اپنے ایروپلینز بھی ہوتے ہیں. اور پھر الانعام، اللہ فرماتے ہیں منتخب گھوڑے تو منتخب چوپائے، ڈھیروں ڈھیر چوپائے. جیسے جس کا سٹیٹس ہے وہ اپنے 100 بکریوں کا ریوڑ جب لے کے نکلتا ہوگا تو اسے کتنا اچھا لگتا ہوگا کہ اس کی کتنی ساری بکریاں ہیں. اس کو کتنا اچھا لگتا ہوگا کہ اس کے کتنے اونٹ ہیں، اس کے کتنی گائیں ہیں. تو یہ بھی بڑا اٹریکشن ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں والحرث، اور کھیتیاں. وہ انسان بڑا پراؤڈلی بتاتا ہے کہ یہ پورا گاؤں میرا ہے، یہ یہاں سے لے کر یہاں تک زمین میری ہے. ہم بڑا اترا کر کہتے ہیں کہ میرے فلیٹ اس ملک میں بھی ہیں، اس ملک میں بھی ہیں، اس ملک میں بھی ہیں. اور کچھ فلیٹوں پر ناز کرنا، کچھ زمینوں پر اور کچھ کھیتوں پر. تو یہ تو چیز ہے جس کو ہم حرث میں کنسیڈر کریں گے. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمام چیزیں اٹریکٹیو ہیں اور اللہ ہی نے رکھی ہیں، لیکن اس میں کھونا نہیں ہے، غفلت نہیں برتنی. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو سامان ہے دنیا کی زندگی کا. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس تو اس سے بہترین ٹھکانہ ہے. اور ہم نے کیا سمجھا اس آیت سے کہ وہ بہترین ٹھکانہ کس کا مقدر ہوگا؟ جو اللہ کی آیتوں کا کفر نہیں کرتا، جو اپنی اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھتا ہے، جو کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتا. ایون اللہ کی کتاب تو آپ کو آپ کے والدین پر بھی ٹرسٹ کرنے سے دین کے معاملے میں منع کرتی ہے. باقاعدہ یہ رشتے ناتے بار بار گنوائے جاتے ہیں کہ اگر یہ تمہارے رشتے ناتے اگر ہدایت پر نہ ہوں تب بھی تم ان کی اتباع کرو گے. اور پھر خاص دین کے علماء کی طرف بھی بار بار اشارہ ہوا
کہ ان سے آپ بات کو سمجھ ضرور سکتے ہیں، لیکن آخری ڈیسیشن آپ ہی کے پاس ہوگا کہ آپ ان کی باتوں کو اللہ کی کتاب سے ٹیلی کریں گے، اور پھر یہ آپ ہی کا حق ہے اور یہ آپ ہی کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے قرآن کے مطابق ٹو دا پوائنٹ اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، نہیں تو آپ نے پیچھے بار بار تکرار پڑی کہ جس نے بھی کفر کیا اس کا بڑا برا انجام ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو آنکھیں کھول کر حق کے ساتھ اللہ کی کتاب پڑھنا، سمجھنا اور اسے لوگوں تک پہنچانا اور خود بہت بہترین عمل کرنا ہم سب کو نصیب فرمائے۔